بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری کے پیارے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دوستوں، آج کے واقعے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر اور ان کے بڑے صاحبزادے جناب حسن کی پیدائش سے لے کر دور خلافت اور وفات تک کا واقعہ تفصیل میں شیئر کروں گی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو شروع سے نسبت نبی ملی، اور آپ کی اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ آپ کو پیدائش کے بعد سے لے کر ہی آغوش نبوی ملی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد جناب علی مرتضیٰ نے آپ کا نام راہب رکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاری بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا کو ایک شہزادے سے نوازا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے دریافت کیا کہ میرے اس پیارے بیٹے کا کیا نام ہے۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، اے پیارے بابا جان، ہم نے اس شہزادے کا نام راہب رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے حسن رکھا، اور آپ کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، اور جب آپ 40 دن کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا، 2 میمنے قربان کیے، آپ کے سر کی بال اتروائے اور ان کے برابر چاندی تقسیم کی گئی۔ آپ کی صحبت بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ آپ 7 سال آغوش نبوی میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت اور شفقت اس قدر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آپ کے لب چومتے، کبھی آپ کے گالوں پر بوسہ دیتے، کبھی آپ کی زبان چوستے، کبھی آپ کو اپنے سینے سے لگاتے، اور کبھی آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتے، اور بعض اوقات تو اس طرح ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے اور آپ ان کی پشت پر ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور بہت ہی پرمسرت اور پرافزائش ماحول تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرما تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی انتہا تھی۔ وہ کبھی آپ کو دیکھتے تھے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک جوش میں آ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا یہ بیٹا 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، اور میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جب وہ کوئی بات کہیں اور وہ بات سچ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ جب جنگ صفین اور جمل میں کے بعد دور عثمانیہ میں قتلانہ حملے کی وجہ سے بہت سے اختلافات پیدا ہوئے، اور آپ نے 2 گروہوں میں صلح کروائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی یہ بات کو حرف بہ حرف سچ ثابت کیا۔ آپ کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے بی بی فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے ہونے کے علاوہ ریحان النبی بھی ہے، اور بعض کتب میں آپ کے القابات مختلف ہیں، جیسے کہ سیدنا شبیر، مجتبیٰ، شبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ۔
آپ کی کنیت ابو محمد ہے، لیکن آپ جب بڑے ہوئے اور آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے اپنے کسی بھی بیٹے کا نام محمد نہ رکھا۔ مولا علی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے دور خلافت سنبھالا اور آپ کے حق میں 2000 افراد نے بیعت کی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کے حق میں بیعت نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دارالخلافہ اور دارالحکومت بہت اچھے سے چلایا۔ آپ انصاف کے بادشاہ تھے اور آپ کی حکومت میں انصاف کا بول بالا تھا۔ اس کے بعد آپ کو جنگ کی پیشگوئی کی گئی کہ مدین میں عبداللہ بن عامر نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدین کی طرف چل دیے، اور آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بعض ساتھی بزدل ہو چکے ہیں اور وہ جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، تو آپ نے ایک خطبہ فرمایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جنگ کے حق میں نہیں ہیں اور یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ میں کسی پر بھی یہ ظلم نہیں کروں گا اور اس کو زبردستی جنگ کرنے کا نہیں کہوں گا۔ عبداللہ بن عامر نے جب یہ بات جانی تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جو لوگ حضرت امیر معاویہ سے نفرت کرتے تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ اس کے بعد ایک گروہ نے آ کر آپ کو وہاں سے محفوظ نکالا اور آپ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے مدین کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ پہلے ہی اپنے ساتھیوں کی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے دل برداشتہ تھے، اور عبداللہ بن عامر نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ جنگ کا خیال ترک کر دیں اور امیر معاویہ سے صلح کر لیں۔ آپ نے امیر معاویہ کے دور خلافت کو قبول کر لیا اور ساری حکومت کی باغ دوڑ اسے دے کر حکومت سے علیحدہ ہو گئے اور مدینہ منورہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ گئے تو آپ حکومت کے تمام کاموں سے دستبردار ہو گئے اور کسی چیز میں دخل اندازی نہ کرتے، بلکہ ہر وقت عبادت خداوندی میں مشغول رہتے۔ آپ نے کئی شادیاں کی تھی، ان میں سے آپ کی ایک زوجہ جودہ بنت اشد نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا، اور یہی وہ زہر تھا جو آپ کی شہادت کی وجہ بنا۔ جودہ بنت اشد نے ہیرے کو پیس کر آپ کے پانی کے مشکیزے میں ڈال دیا اور آپ نے وہ زہر آلودہ پانی پی لیا۔ آپ وقت کے امام تھے، آپ سب کچھ جانتے تھے، لیکن حکم خداوندی اور رضائے خداوندی کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے، ورنہ آپ علم امامت سے یہ بات جانتے تھے کہ اس پانی میں زہر ہے۔ آپ نے وہ پانی پی لیا اور پانی پیتے ہی آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ جب بھی کرتے تو اس میں آپ کا جگر کٹ کٹ کر آتا اور آپ نہایتی تکلیف میں تھے۔ آپ کی وفات کے بھی کافی سارے جو واقعات ہیں ان میں اختلاف ہے۔ کچھ میں یہ روایت ہے کہ اس تکلیف میں آپ 3 دن رہے، اور کچھ میں یہ روایت ہے کہ آپ 40 دن اس تکلیف میں رہے اور پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب آپ کے آخری ایام قریب آئے تو آپ نے اپنے پیارے بھائی جناب حسین کو بلوایا، اور جب جناب حسین نے اپنے بڑے بھائی جناب حسن کی یہ حالت دیکھی کہ ہر قے پر ان کے جسم کے اعضاء
کٹ کٹ کر باہر آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور رو کر فرمایا، اے پیارے بھیا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ اور جناب حسن یہ بات سن کر جناب حسین سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے فرمایا، کیا اے حسین تم اس شخص کو قتل کر دو گے؟ تو جناب حسین نے فرمایا، بے شک اس شخص کو میں قتل کر دوں گا جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ انصاف کے بادشاہ اس وقت بھی اتنی تکلیف میں اپنے انصاف سے پیچھے نہ ہٹے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے جس پر شک ہے اگر میرا وہی قاتل ہے تو میں یہ معاملہ اپنا اور اس کا خداوند کی ذات پر چھوڑتا ہوں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات میرا انصاف کرے گی، اور اگر وہ بندہ میرا مجرم نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کو سزا ملے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے، اور بی بی عائشہ سے اس بات کی اجازت بھی لی گئی تھی اور انہوں نے اس بات کی خوشی خوشی اجازت دے دی تھی۔ آپ کی وفات میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، کہیں پر 49 سال، کہیں پر 50 اور کہیں پر 51 ہے، اور آپ 28 صفر کو شہید ہوئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو بی بی عائشہ سے دوبارہ اس بات کی اجازت لی گئی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے، اور بی بی عائشہ نے اس بات کی بہت ہی خوشی سے اجازت دی تھی، لیکن بعض اختلافات کی وجہ سے آپ کو آپ کی دوسری وصیت کے مطابق اپنی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دوستوں، یہ ہیں سخاوت کے بادشاہ، انصاف کے بادشاہ جناب حسن کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آسانی سے ملتے رہیں۔ میرے حق میں آپ لوگوں نے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت کہانی میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔